یہ ملک امیروں نے بنایا تھا امیروں کے لیے، تو اس حساب سے تو صحیح چل رہا ہے. چل رہا ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، صحیح چل رہا ہے نا. یہی تو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں. سر غریب کہاں جائیں پھر؟ غریب امیروں کے نوکر ہوتے ہیں، جانا کہیں نہیں انہوں نے. امیر کو غریب کی ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ، تو غریب تو بہت ضروری ہے نا امیر کے لیے. امیر نے غریب کو رکھنا ہے نوکر، اس کو تنخواہ نہیں دینی، اسے خیرات دینی. تو خیرات کا ثواب ہے، تنخواہ کا ثواب نہیں. نوکر کو 10,000 تنخواہ دو، 20,000 کی خیرات دو. یہ ہے ماڈل مسلمانوں کا رہنے کا. امیر تھوڑے سے ہوں، غریب بہت سارے ہوں. وہ غریب سارے امیروں کے نوکر ہوں. وہ جو امیر ہے وہ شام کو خیرات دے، اس کی بیٹی کی شادی کرا دے، اس کی ماں کا علاج کرا دے. تو وہ سسٹم چل رہا ہے. اللہ بھی خوش ہے، مولوی بھی خوش ہے. تم جیسے پریشان ہے یار پتہ نہیں ملک چل رہا ہے نہیں چل رہا. یہ ماڈل چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ یہی دیکھ رہے ہیں. چل رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں دیکھا شبر زیدی صاحب کو، میں سوال کرنا چاہوں گا نوید اقبال صاحب سے کہ کیا یہی طریقہ کار ہے اسلام کا کہ غریبوں کو جو ہے نوکر رکھا جائے اور صرف ملک ہو، دنیا جو ہے صرف امیروں کے لیے بنائی گئی ہے؟ کیا یہی ذہن دیا گیا تھا اسلام کی طرف سے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی یہی تعلیمات ہیں؟ کیا غریبوں کو نوکر رکھا جائے، ان کو تنخواہ کی بجائے ان کو خیرات دی جائے تاکہ امیروں کو بھی ثواب ملے؟ اور یہ جو ہے نا بہت اچھا لگے گا یہ والی دنیا کا سسٹم. اور کیا ملک اس لیے بنایا گیا تھا اور پاکستان کے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو اسی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے نوید اقبال صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ شبر زیدی کیا سسٹم ہے یہ آپ نے ایک ٹون پروگرام سنے ہیں؟ یہ ٹون پروگرام ہے، یعنی کہ کپی گروپ جو ہوتے ہیں نا، یہ کپی گروپ میں سے ہے. تو کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا، تو یہ سریعام یہ اعتراف کرتے ہیں ان باتوں کا. اور یہ پچھلی حکومت جو عمران خان کی ہے نا، اس میں یہ وزیر بھی رہے ہیں، اکانومسٹ ہیں. تو دراصل جو ہمارے ہاں کے لبرل سیکولر ہے نا، یہ عجیب سے مخمسے کا شکار ہے. صحیح طریقے پہ ذہن ان کا کلیئر نہیں ہے. پہلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا، امیروں کے لیے بنایا گیا تھا. دیکھیں ملک کس لیے بنایا گیا تھا؟ امیروں کے لیے بنایا، غریبوں کے لیے بنایا گیا ہو؟ بات یہ نہیں ہے کہ ایک نظریہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ یہ جو وڈیرے تھے نا سارے مل کے، انہوں نے انگریز سے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی، جو بڑے بڑے تھے انگریز نے جو پال رکھے تھے. اچھا، تو اس نے کہا کہ میں اس ملک کو تقسیم کر جاؤں گا. ٹھیک ہے، ادھر کانگریس اور نہرو تھے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جی ریفارمز ہوں گی، جاگیرداروں کی ساری جاگیریں ہم ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ انگریز نے کہا آپ کے لیے پاکستان ہم بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ آ جائیں. اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. مطلب دیکھیں نظریہ پیش کرنے والا پاکستان کا کون ہے؟ علامہ اقبال. ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، دین کا درد رکھنے والا. اور اس پہ جو عملی جامہ پہنانے والا قائد اعظم محمد علی جناح. محمد علی جناح کے والد تاجر تو تھے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی مطلب کہ خود انہوں نے وکالت کر کے اچھا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن بیسیکلی وہ کسی یعنی کہ امیر طبقے سے جاگیردار وڈیرے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، کہ امیروں کے لیے بنایا گیا ہو، نہ کسی کی سوچ تھی ایسے. ٹھیک ہے جی، بعد میں قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی، جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ انہی انگریزوں کے جو وفادار تھے، انہی کی اولادوں نے اگر قبضہ کر لیا ہے تو یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے جی، بنایا اس لیے کس لیے گیا تھا؟ یہ واضح ہے کہ مسلمانوں کا ایک ملک ہو جس میں آزادانہ طریقے سے وہ یعنی کہ عدل اجتماعی اور مساوات اور معاشی خوشحالی کے ساتھ زندہ رہ سکیں، اور دنیا کو ایک رول ماڈل پیش کر سکیں کہ جدید اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے. یہ تو تھا بنیاد. جو بنانے والوں کا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا، بعد میں قبضہ گروپ کے ذہن میں کیا ہے اس کی بات نہیں چل رہی. شبر زیدی جو ہے نا، یہ خود وہ بس کیا کہیں ان کا، یہ ویسے ہی انہی لوگوں کے گروپ میں سے ہیں اور انہی کی زیادہ یہ یعنی کہ اٹھانے والے ہیں. اور دوسری بات، جہاں تک اسلام کا نظام، انہوں نے بڑی غلط بات کی. اللہ بھی راضی ہے، ٹھیک ہے جی، اور تنخواہ کا اجر نہیں ملتا. اسلام کی تعلیمات سے یعنی کہ جاہل رہنے کا یہی انجام ہے کہ ایسے ایسے نمونے برپا ہوتے ہیں کہ دیکھیں اسلام میں تو یہ ہے کہ اپنے یعنی کہ گھر والی کے منہ میں لقمہ کوئی دے رہے اس کا بھی صدقے کا اجر ہے. افضل صدقہ یہ ہے جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسلام جس چیز سے منع کرتا ہے وہ اسراف سے منع کرتا ہے، وہ تبذیر سے منع کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی دولت کے گلچھرے اڑاتے ہوئے دوسروں کے دلوں پہ کیا گزرے گی وہ جو دیکھیں گے.
تو اسلام کا یہ نظام نہیں ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں کوئی دکان کھولی ہے، ملازم رکھے ہیں یا چھوٹی موٹی کوئی کاروبار کیا، اس میں جتنے لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں نا، ان کی تنخواہ آپ کے لیے صدقہ لکھی جائے گی. یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اس کی ایک پیچھے میں ایک دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کھیتی کرتا ہے نا، کوئی اناج اگاتا ہے، کچھ اگاتا ہے، اس میں سے پھر چرند پرند بھی جو کھاتے ہیں نا، وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اگر چرند پرند کے کھانے پہ صدقہ ہے تو وہ جو یعنی کہ اس نے اتنے اپنے سرمایہ، میرے پاس مثال کے طور پہ زیور پڑا ہے اچھی خاصی مقدار میں، سونا چاندی ہے، میں اس کو بیچ کے اب کوئی انویسٹ کرتا ہوں کسی چیز میں، کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری لگا لیتا ہوں، یہ میری طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جتنے گھرانے کام کریں گے، اسلام کی یہ تعلیمات ہے. صرف زکوٰۃ و خیرات پہ اجر نہیں ہے، یہ تو ایسے لوگوں نے اسلام کو مسخ کر دیا ہے جو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. ایک سرمایہ دار اگر حلال طریقے سے کما رہا ہے، اس کی فیکٹری میں جتنے مزدور کام کر رہے ہیں سب کا اس کے اجر ہے. ٹھیک ہے. اس کے تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ بھی راضی ہے اور غریب، یہ دیکھیں غریبوں کو نوکر رکھا جاتا ہے. اسلام کی ہرگز یہ تعلیمات نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ دیکھیں نماز بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز. پھر اسلام کا جب نظام آیا تھا نا، پھر امیر غریب کا کیسے فرق تھا. حضرت بلال حبشی کو حضرت عمر بلاتے ہیں اندر، ٹھیک ہے جی، اور ابو سفیان جیسے سردار مکے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. غربا کی کتنی عزت تھی ادھر اس معاشرے میں جو خالص اسلامی تعلیمات کی بنیاد پہ جو معاشرہ ہو نا جی، اس کے اندر تو مطلب کیا تقوی کی بنیاد پہ عزت دی جاتی ہے، دولت کی بنیاد پہ نہیں دی جاتی، امیروں کی بنیاد. آج آپ دیکھ لیں کہ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے جو لوگ زندہ ہیں، جو باقی ہیں، ان کے سب کے جو مطلب نام ہے، ان کے اکثر لوگ جو غربا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ایسے اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ اپنی جہالت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ملک میں اب کیا ہو رہا ہے، اس کا نہ اسلام ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے جی، نہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اسلام کو آپ بلیم کر سکتے ہیں. یہ ذمہ دار، ٹوٹلی ذمہ داری وہ قبضہ گروپ ہے، ان کی ہے. ٹھیک ہے جی. عوام کو آپ دیکھیں، ایک شخص کو روٹی ہی 2 وقت کی میسر نہ ہو، بھاگ دوڑ وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کھوتے کی طرح وہ یعنی کہ کولو کے بیل کی طرح وہ پلا رہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر تو بتائیں اس کو کیسے فکر ہوگی کہ نظام کیا چل رہا ہے کیا نہیں. اس کو تو روزی روٹی سے فکر ہوگی نا جی. آپ نے ایسا نظام بنا دیا ہے. بلکہ معاشی طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں جتنی ناانصافی ہے نا، وہ اس طرح کے پہ ہے کہ سب سے بڑا جو معاشیات کا مسئلہ ہے وہ ہے کہ انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم. معاشیات کا یہ جدید معاشیات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیداوار کم ہو رہی ہے، کھانے والے زیادہ ہے. کوئی بھی معاشی ماہر آپ کو جو معاشیات کا علم رکھتا ہو، جدید یعنی کہ معاشیات کو جانتا ہو، یہ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ کھانے والے زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ رہی ہے. کیوں؟ آپ نے نظام ایسا بنا دیا ہے، بینکنگ کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ لوگوں کی دولت سمٹ کے بینک قرضہ کس کو دیتے ہیں؟ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ ہو، جس کے پاس دکھا. اب دیکھیں جی، ایک قرضہ لینے آئے، اس کی سٹیٹمنٹ اچھی ہے، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی یعنی کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو قرضہ اور مل رہا ہے. اور وہ پیسہ کس کا ہے؟ کسی نے 1 لاکھ بچت کی ہوئی ہے، کسی نے 2 لاکھ بچت کی ہوئی ہے، غریبوں نے سارے مل کے. یعنی کہ آپ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے بینکنگ کا کہ سارے کا سارا اکٹھا ہوتا جا رہا ہے چند ہاتھوں کے اندر. تو بلیم تو آپ کے جدید معاشی نظام کو دینا چاہیے نا، اسلام کو نہیں دینا چاہیے. تو ایسے جو لبرلز لوگ ہیں ان کی تان ہی یہیں پہ ٹوٹتی ہے جی. اسلام اللہ بھی راضی ہے، رو بھی تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسے گھٹیا نظام پہ راضی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس قسم کے لبرلز جو ہے نا، ان کے بیچارے دین سے ناواقف ہیں اور اپنی فہم کے مطابق بات کرتے ہیں. تو ان جیسے لوگوں کو اور رگڑا لگائیں گے. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز اکٹھی کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ مطلب اصل میں یہ لوگ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.